نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، ہر سال جب ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے تو ہر شہر میں نعتیہ محفلیں ہوتی ہیں، سیرت کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ولادت رسول کی خوشی کا اپنے طور پر حق ادا کرے اور اظہار عقیدت کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کرے۔ ہم سب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے اور آپ کے سچے عاشق ہیں، اسی لیے ہمارا ہر عمل آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، حتیٰ کہ آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار بھی آپ کی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، ورنہ نیکی کے بجائے گناہ لازم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن منایا یا نہیں منایا؟ اگر منایا ہے تو کب اور کیسے منایا؟ دوستو، مسلم شریف میں حدیث نمبر 2804 پر حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں باب دودھ پلانے والی ماؤں کا بیان، اس میں لکھا ہے کہ جب ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنی تو اس نے پیدائش کی خوشخبری دینے والی باندی کو آزاد کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اس عمل سے خوش ہو کر ہر پیر کو اس کے عذاب میں تخفیف فرما دی۔ ایسے ہی مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ایک خاص مقصد کے تحت ان کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا۔ دیکھیے مسلم شریف حدیث نمبر 2013۔ ان تمام روایتوں میں پہلی روایت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روزہ رکھ کر منایا کرتے تھے۔ تیسری بات، آپ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا لیکن کسی کو بتایا نہیں، بلکہ سوال کرنے پر آپ نے اظہار فرمایا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف پیر کے دن ہوئی، 12 ربیع الاول کو، یعنی 12 تاریخ کو نہیں۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سلسلے میں بھی تاریخ پیدائش کا اعتبار نہیں کیا گیا بلکہ ولادت کے دن کا اعتبار کیا گیا ہے۔ تیسری روایت سے پتہ چلا کہ جمعہ کا دن جو فضیلت کا باعث ہے، اس کی متعدد وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، یعنی جمعہ کی فضیلت کا ایک سبب حضرت آدم علیہ السلام کا یوم ولادت یعنی پیدائش کا دن ہے۔ تاریخ ولادت کا اعتبار یہاں بھی نہیں کیا گیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنی پیدائش کی خوشی منائی، صرف 12 ربیع الاول کو نہیں، تو تمام عاشقان رسول سے ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم صرف 12 ربیع الاول کو منمانی خوشی کیوں مناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے دکھاوا کیوں کرتے ہیں، جو کہ سنت کے بالکل خلاف ہے۔ یاد رکھیں، اعتبار پیدائش کے دن کا ہوتا ہے، پیدائش کی تاریخ کا اعتبار نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن پیر کا دن ہے۔ اسی طرح خوشی روزہ رکھ کر منائی جاتی ہے، غلط رسومات اور خلاف شرع امور کا ارتکاب کر کے نہیں منائی جاتی۔ تو آئیے آج ہی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خوشی منائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مہینے میں کم از کم 4 مرتبہ اور سال میں 52 مرتبہ پیر کے دن روزہ رکھ کر یوم ولادت منائیں گے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ربیع الاول کے مہینے ہی میں 4 پیر کو روزہ رکھ کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔